اگر اس انڈسٹری کے اوپر فوکس کیا جائے اور گورنمنٹ اس کے اوپر اگریسو انیشیٹوز لے تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جس کے اندر شاید گورنمنٹ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑے کرائسس موڈ کے اندر چلی گئی ہے. ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ایڈورٹائزنگ ڈالر جب اسپینڈ ہوتے ہیں تو اس سے اس کے ریٹرن میں بھی ڈالر ہی ملک کے پاس واپس آتے ہیں. جب ان کی اس معاملات سے اس بزنس سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے تو وہ تو صرف ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے. 80% لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کہ آئی ٹی انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے فٹ ہی نہیں ہوتے. میں نے ایک چیز نوٹس کیا کہ ہمارا انٹلیکچوئل ٹیلنٹ ایکچولی انڈیا سے زیادہ ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باغی کیوں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین العابدین. ناظرین، آج ہم آئی ٹی انڈسٹری کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر سکوپ کتنا ہے، سپیس کتنی ہے اور آئی ٹی انڈسٹری کے اندر اپرچونٹیز کس قدر موجود ہیں پاکستان میں. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ پاکستان نے اس سال 2022 میں، یعنی جو سال گزرا ہے، 4 ارب ڈالر کی جو ہے وہ ایکسپورٹس کی ہیں آئی ٹی انڈسٹری سے ریلیونٹ. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے 2 سالوں میں اس کو 15 ارب ڈالر تک ایکسیڈ کریں. کیا پاکستان اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے وہ پاکستان میں جو برین ڈرین کا سلسلہ چل رہا ہے، یعنی جو نوجوان ہیں وہ باہر کیوں جا رہے ہیں اپرچونٹیز کے لیے، اس ساری صورتحال پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئی ٹی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام عمر رانا صاحب موجود ہیں. ان سے بات کریں گے. سر، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دس چینل. شکریہ آپ کا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سال ہم نے دیکھا کہ آئی ٹی انڈسٹری کے ہم نے 4 ارب کی ایکسپورٹس کی ہیں اور ہماری جو اگر دیکھیں تو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اس سے بہت زیادہ ہے اور ہم اگر چاہیں تو ہم اس کو بہت زیادہ ایکسیڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے پوٹینشیل موجود ہے ہمارے پاس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 15 ارب ڈالر تک اگلے 2 سالوں میں وہ اس کے لے کے جائیں گے، کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ جی دیکھیں، بالکل وزیر اعظم صاحب کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن آئی ٹی وہ انڈسٹری ہے، سافٹ ویئر وہ انڈسٹری ہے جو کہ منیمم انویسٹمنٹ ریکوائر کرتی ہے کسی بھی ملک کی طرف سے. اور ایون فرام دا انٹرپرینیورس پرسپیکٹو، یعنی کہ جو لوگ خود بزنس شروع کر رہے ہوتے ہیں ان کے پرسپیکٹو سے کم انویسٹمنٹ کے ساتھ شروع کرنے والا بزنس ہے. اور جو پوٹینشیل کی بات ہے، اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کی طرف دیکھیں تو ان کی شاید صرف اور صرف جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے وہ ہماری ٹوٹل جی ڈی پی کو جو ہے وہ کراس کر جائے گی. اسی طرح بہت سارے ممالک اپنے آپ کو انہوں نے پاورٹی سے اور بہت سارے نیچے سے ڈیولپ کیا ہے صرف اور صرف سافٹ ویئر اور آئی ٹی ایکسپورٹ کی بیسس پہ. سو پوٹینشیل وائز تو obviously وزیر اعظم صاحب نے جو بھی دعویٰ کیا ہے وہ اپنے کرنٹ حالات ہمارے ملک کے جس طرح کے چل رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ انہوں نے دیا ہوگا. لیکن اگر آپ پوٹینشیل کی بات کریں تو پوٹینشیل شاید اس سے 10 ٹائم زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان جیسے ملک میں. اسپیشلی ایک ایسا ملک جس کے اندر جو ورکنگ پاپولیشن ہے، یعنی کہ جو ڈیموگرافکلی ہمارا ایج گروپ ہے جس کے اندر آپ پروڈکٹیو ہوتے ہیں 18 سے لے کے 45 سال کی عمر تک، وہ دنیا کے ٹاپ کنٹریز کے اندر فال کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ہیومن ریسورس کیپیبلٹی ان ٹرمز آف کیپیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے پاپولیشن وائز. سو بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر اس انڈسٹری کے اوپر فوکس کیا جائے اور گورنمنٹ اس کے اوپر انیشیٹو لے، اگریسو انیشیٹوز لے تو یہ ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کی کیا اس میں جو ہے وہ ایفرٹ ہوگی اور حکومت کیا اس میں پٹ کر رہی ہے؟ اگر نیچرلی اتنا ہوتا ہے تو پھر تو نیچرلی ہی اس کو اتنا بڑھ جانا چاہیے جتنا شہباز شریف صاحب کریں. تو کیا آؤٹ آف دا باکس کچھ کر رہی ہے حکومت بھی اس کے لیے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا اس بات کو، کیونکہ یہ جس طرح میں نے بتایا شروع میں کہ یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ منیمل ایفرٹ سے چلتی ہے اور اس کے اندر جب گریجویٹ یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو وہ ڈے 1 پہ ریونیو جنریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بے شک وہ کوئی جاب جوائن کرے یا نہ کرے، وہ ایز اے فری لانسر ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے اپنے لیے بھی اور obviously ملک کے لیے وہ ڈالر جنریٹ کر سکتا ہے. تو جس طرح آپ نے بات کی کہ جو گورنمنٹ نے جو ایسٹیمیٹ دیا ہے وہ بیسیکلی انہی نمبرز کو دیکھ کے دیا ہے، اور کیونکہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ انیشیٹو اس ڈائریکشن میں نہیں ہے. اور یہاں پہ ہم آئی ٹی انڈسٹری کی جب بات کرتے ہیں تو آئی ٹی انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جس کے اندر شاید گورنمنٹ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کمپیریزن ٹو ادر انڈسٹریز. صرف اور صرف انیبلنگ پالیسیز اویلیبل کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ریسٹرکشنز جنرلی اس وقت جو خاص طور پر پچھلے 5-6-8 مہینے کے اندر جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے ملک کے اندر، ڈالر کرائسس سے لے کے فارن ایکسچینج کرائسس جو سارے کے سارے ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے ملک کا انٹرنیشنل امپریشن سیریسلی ڈیٹوریٹ ہوا ہے اور برانڈ سیریسلی ڈیٹوریٹ ہوا ہے. جو آئی ٹی انویسٹمنٹس 2022 میں ہم نے دیکھا باہر سے بہت تیزی سے آ رہی تھی، وہ 23 میں آ کے بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ
ہمارا جو انٹرنیشنل برانڈ امیج ہے ملک کا وہ خراب ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر مشکلات کو گننا چاہیں اور آپ جو حکومت ہے وہ آپ کے لیے کہاں کہاں پہ آسانیاں پیدا کر سکتی ہے جو آپ کے لیے مشکلات ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس ہم دیکھتے ہیں وہ ای کامرس انڈسٹری کے ساتھ اس وقت سب سے بڑے کرائسس موڈ کے اندر چلی گئی ہے. ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ انڈسٹری جسے آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلیٹ فارمز جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں, جس طرح میٹا کا فیس بک پلیٹ فارم ہے, گوگل ہے, ٹک ٹاک ہے, یہ سارے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں. ہمارے جتنے بھی ای کامرس برانڈز ہیں, ریٹیل برانڈز ہیں, جب وہ ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں تو انہی پلیٹ فارمز پہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی ساری آڈینس بھی انہی پلیٹ فارمز کے اوپر ہے. اب وہ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ ساری ڈالرز کے تھرو ہی ہونی ہے, ظاہری بات ہے. اور اسی طرح کے جو بڑے ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں جس میں شاپیفائی ہے, مجنٹو ہے, یہ بڑے ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں, ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے, ان کی جو سبسکرپشن فیس ہے وہ بھی ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ ریٹیل برانڈ کو جو کہ ای کامرس کے تھرو اپنا سارا بزنس آپریٹ کر رہا ہے اس کے اوپر ایک ریسٹرکشن لگا دیں کہ آپ ڈالر اسپینڈ نہیں کر سکتے ایک سرٹن اماؤنٹ سے اوپر, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امپیکٹ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اس کی سیلز کے اوپر کرے گا. بیکاز جب وہ ایڈورٹائزنگ ڈالر اسپینڈ نہیں کر سکے گا تو وہ سیلز جنریٹ نہیں کر سکے گا, اور جب وہ سیلز جنریٹ نہیں کر سکے گا تو ایونچولی اوور آل ریونیو پہ فرق پڑے گا. اور یہاں پہ ہماری گورنمنٹ جو ایک بات نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہی کہ یہ ایڈورٹائزنگ ڈالر جب اسپینڈ ہوتے ہیں تو اس سے اس کے ریٹرن میں بھی ڈالرز ہی ملک کے پاس واپس آتے ہیں, کیونکہ یہ ڈالرز صرف اور صرف پاکستانی لوگ جو ہیں وہ بائی نہیں کرتے ہیں ای کامرس پروڈکٹس. پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں جاتی ہیں, اور پاکستان کے کچھ بڑے برانڈس اپ ٹو 60-70% آف دیئر ٹوٹل انوینٹری وہ انٹرنیشنلی سیل کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو انٹرنیشنل سیلنگ ہے وہ ساری کی ساری ڈالر کی فارم میں واپس آتی ہے ہمارے پاس. چل کیا رہا ہے, چیک اینڈ بیلنس کا مسئلہ آ رہا ہے, کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے, بیسک مسئلے کی جڑ کیا ہے, اور کیا مشکلات کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, ان کا حل کیا ہے, کیسے ممکن ہے, اور کیسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے ہم نکلیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ہمارے ملک کا جو المیہ رہا ہے ہمیشہ سے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل ول کا پرابلم رہا ہے. اس ملک کے پاس پوٹینشیل کا کوئی کمی نہیں ہے. اس ملک کے پاس ہیومن ریسورس سے لے کے نیچرل ریسورسز تک کسی قسم کی کمی نہیں ہے. جو بنیادی پرابلم ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل انکیپیبلٹی کا پرابلم ہے. موسٹ آف دی آئی ٹی منسٹرز, آئی ٹی کہہ لیں, کسی بھی منسٹری کو دیکھ لیں آپ, زیادہ تر ایسے لوگ اس منسٹری کو رن کر رہے ہوتے ہیں جن کا اس منسٹری یا اس بزنس سے ریلیٹڈ کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی ایگزسٹ نہیں کرتی. جب ان کی اس معاملات سے, اس بزنس سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے تو وہ تو صرف ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے اور تو اس کا کسی قسم کا رول نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں 25,000 کے قریب سالانہ جو ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری میں آ رہے ہیں, اور یونیورسٹیز 25,000 سالانہ اسٹوڈنٹس پروڈیوس کر رہی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس پاکستان میں کام کرتے ہیں؟ پاکستان کی انڈسٹری میں کیا اس قدر سپیس ہے کہ وہ 25,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انڈلج کر سکے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باہر کی اپرچونیٹیز کو پریورٹائز کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس, کیونکہ باہر آپ کو پتہ ہے کہ ڈالرز, پاؤنڈز اور درہمز وغیرہ میں جب سیلری ملتی ہے تو آپ اوبیسلی ان چیزوں کو پریورٹائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو سارے کے سارے اسٹوڈنٹس ہیں کیا ان کی یوٹیلائزیشن 25,000 اسٹوڈنٹس کی یوٹیلائزیشن پاکستانی انڈسٹری میں موجود ہے, یا کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ باہر جانے کو پریفر کرتے ہیں, یا پھر کریم جو ہے وہ باہر چلی جاتی ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر جو ہمارے گریجویٹس نکل رہے ہیں اس میں 3 سے 4 آپ طبقے بنا سکتے ہیں یا کلاسز بنا سکتے ہیں, ان کی کوالٹی آف آؤٹ پٹ. اس میں کسی حد تک یونیورسٹیز کا بھی رول ہے, بلکہ زیادہ یونیورسٹیز کا ہی رول ہے کہ وہ انڈکشن سے لے کے اس پورے ایجوکیشن کے پروسیس کو اس ریگر کے ساتھ نہیں امپلیمنٹ کرتی کہ ایک کوالٹی جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ آ سکے. بہرحال اس کے باوجود پاکستان میں ایک بہت اچھی کوالٹی کے ہیومن ریسورس پیدا ہو رہی ہے, اور آپ نے جس طرح کہا کہ جو ٹاپ کوالٹی ہیومن ریسورس ہے وہ تو بائی ڈیفالٹ اس کی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ ملک سے باہر یا تو چلی جائے یا کسی ایسی آرگنائزیشن کے اندر اپنے لیے امپلائمنٹ تلاش کرے جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور وہ اس کو رائٹلی پے کر سکے. اور تیسری آپشن جو ہے جو کہ ملک کے لیے اگین بہت اچھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نئے آئیڈیاز کو لے کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فارن انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں ملک کے اندر. تو یہ تو آپ کی جو ٹاپ انٹلیکچولی ٹاپ براس ہوتی ہے یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس کی جو بیسٹ کوالٹی نکلتی ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ اور تھرڈ گریڈ کوالٹی ہمارے ملک میں آتی ہے وہ موسٹلی ڈے ون پہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی. دے ٹیک 1 to 3 years اور سم ٹائم 5 years ٹو ایکچولی بیکم پروڈکٹیو فار دا انڈسٹری, اور وہ بھی اگر ان کو کسی ایسے ادارے میں جاب مل جائے جو کہ ان کے اوپر ٹریننگ کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. جو بڑی اکثریت ہے, مطلب اگر میں اپنے ایکسپیرینس کو دیکھوں پچھلے 8-9 سال کے ہائرنگ کے اور کمپنیز بلڈ کرنے کے, تو اس کے اندر میرے اپنے فیئر ایسٹیمیٹ کے مطابق 80% لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کہ آئی ٹی انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے
फिट ही नहीं होते, मतलब उनकी बेसिक कैपेबिलिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती कि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आईटी ग्रेजुएट बन सकें। अच्छा सर, आप मौजूदा सूरत हाल को देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या कोई प्लानिंग नज़र आ रही है हुकूमत की आईटी इंडस्ट्री को लेकर, और आप फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? क्या एक ब्राइट फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो आईटी इंडस्ट्री पर उस कदर फोकस नहीं हो रहा, और हुकूमत को कोई अगर आप पैगाम देना चाहें तो? दो बातें की आपने, क्या फ्यूचर में कोई उम्मीद है? देखें, उम्मीद तो बिल्कुल है, लेकिन उम्मीद जुड़ी हुई है इस बात से कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो फिर तो किसी किस्म की हम उम्मीद की बात ही नहीं कर सकते। तो आपने जो दो बातें की हैं कि अगर करंट हालात रहते हैं तो क्या उम्मीद है, तो करंट हालात रहते हैं तो फिर तो किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। फिर तो ये हालात है कि शायद अगले कुछ सालों में जितने भी आपके आईटी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो किसी न किसी फॉर्म में इंटरनेशनल या तो खुद मूव कर जाएंगे या अपने बिजनेसेस को किसी न किसी फॉर्म में इंटरनेशनली मूव करेंगे। और लेकिन जो दूसरी बात है जिसकी हमें सबको उम्मीद रखनी चाहिए वो यही है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, राइट गवर्नमेंट आए, कैपेबल लोग ऊपर आए, तो देयर इज नो लिमिट फॉर अस और वी कैन ग्रो लाइक एनी अदर कंट्री। एंड इवन आई बिलीव कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल टैलेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इंटरनेशनली काम कर रहा हूँ तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि हमारा इंटेलेक्चुअल टैलेंट एक्चुअली इंडिया से ज्यादा है, प्रोवाइडेड कि हमें वो राइट एनवायरनमेंट और राइट ग्रूमिंग मिले। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे सवालों के बड़े तफसीली जवाब दिए। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे उमर राना साहब, जिन्होंने हमें बताया कि एक्चुअली वो क्या समझते हैं कि किस कदर पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में और किस कदर यूटिलाइज़ किया जा रहा है, क्या मुश्किलात आ रही हैं और ब्रेन ड्रेन किस कदर हो रहा है। जो हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे क्रीम है जो स्टूडेंट्स की, वो क्यों बैरून ममालिक जा रहे हैं, वो क्यों शिफ्ट हो रहे हैं बैरून ममालिक, और ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अगर हम यहाँ पे क्रिएट करें तो हम बहुत बड़ा सरमाया जो है, बैरूनी सरमाया और डॉलर्स जिसकी हमें हमेशा से कमी रही है, वो हम किस तरह से आईटी इंडस्ट्री के ज़रिए पाकिस्तान ला सकते हैं, और पाकिस्तान जो है उसके ज़र मुबादला में किस कदर इजाफा कर सकती है आईटी इंडस्ट्री। उमर राना साहब की आपने राय जानी, और ये पैगाम भी जो उनका वो ये है कि आईटी इंडस्ट्री को फोकस की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है वो मिनिस्टर्स इस तरह के होने चाहिए जो वाक़तन इनकी सेंसिटिविटी को समझते हों, जो ज़रूरियात को समझते हों, मसाइल को समझते हों। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।